جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کا نہایت اختصار سے تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں بعض مخالفین و معاندین احمدیت دشمنی میں ایسی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک غریب سے فرد تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے کاروبار کے لیے جھوٹا دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا خاندان دینی اور دنیاوی لحاظ سے ایک بہت بلند پایہ خاندان ہے۔ آپ علیہ السلام کے خاندان کے جد امجد حاجی برلاس صاحب مشہور ایرانی بادشاہ امیر تیمور کے چچا تھے، اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے ایک مقتدر بزرگ مرزا ہادی بیگ صاحب علاقہ سمرقند سے 1530 عیسوی میں بماہ اپنے خاندان اور توابع اور خدام کے 200 افراد پر مشتمل ایک قافلہ کی صورت میں پنجاب میں داخل ہوئے اور قادیان کی ریاست قائم کی۔ اس وقت ہندوستان میں امیر تیمور کے پوتے اور سلطنت مغلیہ کے پہلے تاجدار ظہیر الدین محمد بابر کی حکومت تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کا نہایت اختصار سے تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خاندانی تعارف آپ علیہ السلام کی کتب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ان کتب کو موافق و مخالف نے دیکھا اور پڑھا، اور ایک بھی رائے اس تعارف کے خلاف نہیں ہے، مگر آج کے مخالفین و معاندین احمدیت اپنے جھوٹے بیانات سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا خاندان وہ مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، مگر آپ پر الہاماً یہ انکشاف کیا گیا کہ آپ فارسی النسل ہیں، اور آپ علیہ السلام کا فارسی النسل ہونا تاریخ کی روشنی میں بالکل نمایاں اور واضح ہے۔ بندوبست مال 1865 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے قبل، جبکہ آپ علیہ السلام کے والد محترم اور خاندان کے دوسرے بزرگ زندہ موجود تھے، قادیان کے مالکان کے شجرہ نسب کے ساتھ فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس دیہ کے مورث اعلیٰ نے ملک فارس سے آ کر اس جنگل افتادہ میں گاؤں آباد کیا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود سے قبل اپنی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ لکھی اور شائع کی، تو اس وقت ہندوستان بھر کے مشہور و معروف عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے کتاب براہین احمدیہ پر اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد 7 صفحہ 193 پر لکھا کہ مؤلف براہین احمدیہ فارسی الاصل ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا اور بیگ کا لفظ کسی زمانہ میں بطور خطاب کے ان کو ملا تھا۔ بہرحال جو کچھ خدا نے ظاہر فرمایا ہے وہی درست ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب البریہ میں لکھتے ہیں، یہ کہ میرے سوانے اس طرح پر ہیں
کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ قریباً 200 آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہل و عیال میں سے تھے۔ وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے، اور اس قصبہ کی جگہ میں جو اس وقت ایک جنگل پڑا ہوا تھا، جو لاہور سے تخمیناً بفاصلہ 50 گوس بگوشائے شمال مشرق واقع ہے، فروکش ہو گئے، جس کو انہوں نے آباد کر کے اس کا نام اسلام پور رکھا، جو پیچھے سے اسلام پور قاضی ماجی کے نام سے مشہور ہوا، اور رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ لوگوں کو بھول گیا، اور قاضی ماجی کی جگہ پر قاضی رہا، اور پھر آخر قاضی بنا، اور پھر اس سے بگڑ کر قادیان بن گیا۔ اور قاضی ماجی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ علاقہ جس کا طولانی حصہ قریباً 60 کوس ہے، ان دنوں میں سب کا سب ماجہ کہلاتا تھا۔ غالباً اسی وجہ سے اس کا نام ماجہ تھا کہ اس ملک میں بھینسیں بکثرت ہوتی تھیں، اور ماجہ زبان ہندی میں بھینس کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے بزرگوں کو علاوہ دیہات جاگیرداری کے اس تمام علاقہ کی حکومت بھی ملی تھی، اس لیے قاضی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے ہمارے بزرگ سمرقند سے اس ملک میں آئے، مگر کاغذات سے یہ پتہ ملتا ہے کہ اس ملک میں بھی وہ معزز امراء اور خاندان والیان ملک میں سے تھے، اور انہیں کسی قومی خصومت اور تفرقہ کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑنا پڑا۔ پھر اس ملک میں آ کر بادشاہ وقت کی طرف سے بہت سے دیہات بطور جاگیر ان کو ملے، چنانچہ اسی نوحہ میں ایک مستقل ریاست ان کی ہوگی۔ سکھوں کے ابتدائی زمانہ میں میرے پردادا صاحب مرزا غول محمد صاحب ایک نامور اور مشہور رئیس اس نوحہ کے تھے، جن کے پاس اس وقت 85 گاؤں تھے، اور بہت سے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ سے ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ تاہم ان کی جوان مردی اور فیاضی کی یہ حالت تھی کہ اس قدر قلیل میں سے بھی کئی گاؤں انہوں نے مروت کے طور پر بعض تفریقہ زدہ مسلمان رئیسوں کو دے دیے تھے، جو اب تک ان کے پاس ہیں۔ غرض وہ اس طوائف الملوکی کے زمانہ میں اپنے نوحہ میں ایک خود مختار رئیس تھے، ہمیشہ قریب 500 آدمی کے، یعنی کبھی کم اور کبھی زیادہ، ان کے دسترخوان پر روٹی کھاتے تھے، اور 100 کے قریب علماء اور صلحاء اور حافظ قرآن شریف کے ان کے پاس رہتے تھے، جن کے کافی وظیفے مقرر تھے، اور ان کے دربار میں اکثر قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہوتا تھا، اور تمام ملازمین اور متعلقین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تارک نماز ہو، یہاں تک کہ چکی پیسنے والی عورتیں بھی 5 وقتہ نماز اور تہجد پڑھتی تھیں، اور گرد و نواح کے معزز مسلمان جو اکثر افغان تھے، قادیان کو، جو اس وقت اسلام پور کہلاتا تھا، مکہ کہتے تھے، کیونکہ اس پر اشوب زمانے میں ہر ایک مسلمان کے لیے یہ قصبہ مبارکہ پناہ کی جگہ تھی، اور دوسری اکثر جگہ میں کفر اور فسق اور ظلم نظر آتا تھا، اور قادیان میں اسلام اور تقوی اور طہارت اور عدالت کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے خود اس زمانہ میں سے قریب زمانہ پانے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس قدر قادیان کی عمدہ حالت بیان کرتے تھے کہ گویا وہ اس زمانہ میں ایک باغ تھا جس میں حامیان دین اور صلحاء اور علماء
اور نہایت شریف اور جوان مرد آدمیوں کے سادہ پودے پائے جاتے تھے، اور اس نواح میں یہ واقعات نہایت مشہور ہیں کہ مرزا غول محمد صاحب مرحوم مشائخ وقت کے بزرگ لوگوں میں سے اور صاحب خوارق اور کرامات تھے، جن کی صحبت میں رہنے کے لیے بہت سے اہل اللہ اور صلحاء اور فضلاء قادیان میں جمع ہو گئے تھے۔ اور عجیب تر یہ کہ کئی کرامات ان کی ایسی مشہور ہیں جن کی نسبت ایک گروہ کثیر مخالفین دین کا بھی گواہی دیتا رہا ہے۔ غرض وہ علاوہ ریاست اور عمارت کے اپنی دیانت اور تقوی اور مردانہ ہمت اور اولوالعزمی اور حمایت دین اور ہمدردی مسلمانوں کی صفت میں نہایت مشہور تھے، اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والے سب کے سب متقی اور نیک چلن اور اسلامی غیرت رکھنے والے اور فسق و فجور سے دور رہنے والے اور بہادر اور باروب آدمی تھے۔ چنانچہ میں نے کئی دفعہ اپنے والد صاحب مرحوم سے سنا ہے کہ اس زمانہ میں ایک دفعہ ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا قادیان میں آیا جو غیاث الدولہ کے نام سے مشہور تھا، اور اس نے مرزا غول محمد صاحب کے مدبرانہ طریق اور بیدار مغزی اور ہمت اور اولوالعزمی اور استقلال اور عقل اور فہم اور حمایت اسلام اور جوش نصرت دین اور تقوی اور طہارت اور دربار کے وقار کو دیکھا، اور ان کے اس مختصر دربار کو نہایت متین اور عقل مند اور نیک چلن اور بہادر مردوں سے پر پایا۔ تب وہ چشم پر آب ہو کر بولا کہ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ اس جنگل میں خاندان مغلیہ میں سے ایسا مرد موجود ہے جس میں صفات ضروریہ سلطنت کے پائے جاتے ہیں، تو میں اسلامی سلطنت کے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتا کہ ایام کسل اور نالیاقتی اور بدوازی ملوک چغتائیہ میں اسی کو تخت دہلی پر بیٹھایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔